کی گفتگو ہے وہ تو میں بعد میں سن پاؤں گا کیونکہ میں نے یہاں میوٹ کر دی ہے، مطلب تھوڑی سی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی جی ایک سوال جو بنیادی طور پہ ہے ہمارے ہاں، اور جو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے تنگ کرتا ہے، خاص طور پہ جب حضرت ابو بکر کے حوالے سے جو حضرت عائشہ سے مروی جو روایت ہے جس میں ان کو جناب ابو بکر کے لیے نماز پڑھنے کے متعلق کہ ان کو وہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور باقی دوسرے اور اصحاب جن کے متعلق شاید ان کو گمان تھا کہ یہ بھی خلافت کے طلبگار ہیں، ان سب کو لشکر اسامہ میں شامل کرنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ سے یہ فوری طور پہ یہ لشکر روانہ ہو جائے۔ جی بالکل اب سوال یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک واضح حکم موجود تھا تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مدینہ منورہ میں وہ کیسے تھے کہ ان کے لیے یہ روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ ان تک پہنچی اور وہ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے؟ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ یہ کہتی ہے جس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ دو افراد کے کندھوں پہ اور ان میں سے ایک فرد کا وہ نام بھی نہیں لیتی، اور ان کے جو پاؤں مبارک ہے وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ چلے جائیں، اور پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی اقتدا کرتے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کرتے تھے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ چیز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی کہ ان صاحبان کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لشکر اسامہ میں رکھا گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کوئی روایت کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے ان کی سرزنش کی ہو۔ ہاں ایک آگے جا کے ایک روایت آتی ہے جس میں لشکر جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے، آواز آ رہی جی میری؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے، آواز آ اچھا، رہی ہے۔ نہیں آپ کے وہ آپریٹر کی آواز تھی کہ آواز نہیں آ رہی؟ آپ اچھا، اس آپریٹر میں صاحب آپ آگے بیچ میں جا نہ کے بولا ایک کریں روایت پلیز، تھینک یو موجود سر۔ ہے، جی جی بولیں۔ اس میں آگے جا کے ایک روایت اس طرح ملتی ہے کہ جس میں لشکر اسامہ میں تخلف کرنے والوں کے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرزنش دی تھی۔ اب یہ جی دونوں چیزیں بہت کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ لشکر اسامہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا بڑی شدت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان میں شامل کیا، ویئر کہ حضرت اسامہ کے والد جو 2-2.5 سال پہلے ایک جو جنگ تھی اس کے اندر وہ شہید ہو گئے، اس وقت ان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لیکن 2-2.5 سال کے بعد اس لشکر کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر فوری طور پر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں فوری طور۔ یعنی اٹ مینس کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا کہ ظاہر ہے میرا ایک بزرگ کوئی گزرتا ہے تو ہم اپنے بزرگ کے متعلق اپنے ولی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں اپنے فوت ہونے کا احساس تھا، ان کو پتا چل گیا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ پھر وہ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مدینہ منورہ سے وہ باہر بھیج رہے ہیں فوری طور پہ اس لشکر میں شامل کرنے کے بعد، جبکہ اگر ان کا یہ انڈیا یا کسی بھی صورت میں خواہش موجود تھی کہ یہ میرے بعد امت کی سربراہی کریں گے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں؟ پھر ان کو لشکر میں فوری طور پہ شامل کر کے مدینہ سے باہر نکلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد جب یہ نماز میں امامت کر رہے ہیں تو اس کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احتجاج کیوں نہیں ہے؟ جی بسم اللہ۔ دیکھیں، جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو حکم دیا تھا کہ یہ لشکر اسامہ میں شامل ہوں، لشکر اسامہ مدینہ سے فوراً نکل جائے اور جلدی نکل جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ثابت ہے۔ لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر ان کو بھیجا تھا تو یہ نماز پڑھنے کیسے پہنچ گئے؟
تو ان لوگوں نے مانا نہیں نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی ان کو اجازت نہیں دیا کہ تم میرے وفات کا انتظار کرو، جب میں مر جاؤں گا یا میری حالت بہتر ہو جائے تو آپ نکل جائیں. اس طرح کوئی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید تھا ہمیشہ کہ جیش اسامہ، لشکر اسامہ جلد از جلد مدینہ چھوڑ کے نکل جائے اور بہت دور کا راستہ چلے اختیار کرے، اور وہ ہے تبوک کے مقام تک، اور جہاں پر آج تک جورڈن کی جو سرزمین ہے، سرزمین اردن ہے، تبوک سے بھی آگے ہے، جہاں پہ زید ابن حارثہ شہید ہوئے تھے، جعفر طیار علیہ السلام شہید ہوئے، وہاں پہ چلے جائیں. اور یہ 2-2.5 مہینے کا راستہ ہے، آنے جانے میں 2-2.5 مہینے لگتے ہیں. اور صحابہ کو بخوبی پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، لہذا وہ نہیں جانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کا پتہ چل گیا تھا. اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں شام کے سرحد پہ کوئی کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. وہاں سے کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی کسی جیش کا اجتماع ہے، کسی لشکر کا اجتماع ہے، مدینے کو اس سے خطرہ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کسی خطرے کے بغیر ایسے ان لوگوں کو بھیج رہے تھے. تو ان کو بخوبی پتہ چل گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ ہمیں مدینہ سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے وفات کے وقت مدینہ نہ ہوں، اور یہ ان کی خلافت اور جانشینی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم سیاست کچھ نہ کر سکیں. تو یہ لوگ نہیں نکلے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نماز کے لیے کیسے پہنچ گئے، اس میں کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ نکل جائیں، اور یہ مان نہیں رہتے، نہیں نکل رہے تھے بھائی، رک گئے تھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ جو شخص جو نماز کے لیے پہنچ گیا ہے، اس کی کوئی سرزنش نہیں ہے، اس کے بہت شدید سرزنش ہے. دیکھیں ان کو جو عزل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں ان کے جماعت مخالفین کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ نماز فاسق کے پیچھے، فاجر کے پیچھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کافر کی حد تک ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، خسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز سے عزل فرمایا. دیکھیں، اور یہ اس طرح نہیں ہے، آپ نے جو کہا نا یہ شاید عوام کو یہ بتاتے ہوں، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں مولوی حضرات عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امام ہے، اور ابو بکر ان کی اقتداء کر رہے ہیں، اور عوام ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے، یہ غلط ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے ہٹایا اور خود انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اور پھر ابو بکر، ان کے کتابوں میں یہ کہ ابو بکر تکبیر سنا رہے تھے کہ بھائی یہ رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عزل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مقام سے جو کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان جو فاسق فاجر بھی ہو نماز پڑھا سکتا ہے. یہ نہایت ہی شدید کیا ہے، توبیخ ہے، مذمت ہے، اور یہ ابو بکر کی خلافت کے بطلان کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس اور بھی دلیل نہ ہوتا نا، یہ ابو بکر کی نماز جو ہے کہ آخر ایام میں اس نے نماز پڑھانے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل فرمایا. ملاحظہ کریں، کتاب صحیح بخاری ہے، یہاں پہ حدیث ہے 664، اور یہ صفحہ نمبر 134 میں ہے، اور دوسرے مقامات میں بھی بخاری میں ہے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فخرج ابو بکر فصلی، ابو بکر آئے، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسه خفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن شریف میں کچھ بہتری کا احساس کیا. فخرج یحادی بین رجلین، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کو کھینچا جا رہا تھا، یعنی ان کو چلنے میں مدد دیا جا رہا تھا. 2 آدمی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. کأنی انظر الی رجلیہ تخطان من الوجع، اور وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کے پیر مبارک زمین پہ لکیر کھینچ رہی تھی، یعنی اتنا وہ 2 آدمی اس کو بغل کے نیچے سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے قدم مبارک زمین سے نہیں اٹھتا، زمین پہ لکیر کھینچ رہے، یعنی بالکل ایسے حالت میں، شدید بیماری کی حالت میں کہ نہ چل سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ چلنے میں جب مدد ملتی ہے پھر بھی اپنے پیر نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا. فاراد ابو بکر ان یتاخر، ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. فاومع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، اپنی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ وہ عام طور پہ نماز پڑھتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے. وہ آمش نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور ابو بکر یصلی بصلاۃ، ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کے نماز پر نماز پڑھ رہے تھے. یہ عبارت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
عام لوگوں کو یہ بتاتے ہوں گے کہ بھئی ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو. نہیں نہ، ایک جماعت میں 2 امام نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں، کبھی نہ ہوا. یہ ایک ہی جماعت ہوتی ہے، ایک ہی امام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اور وہ صحابہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں، ان کے اقتداء نہ کریں، ابو بکر کے اقتداء. یہ کوئی بیوقوف اس طرح کرتا ہے؟ دنیا میں اس طرح ہوتا ہی نہیں اس طرح کی جماعت. تو یہ عبارت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر تکبیر سنا رہا تھا. ملاحظہ کریں، اگلے حدیث میں اس کی واضح شرح موجود ہے. اگلی حدیث میں، حدیث نمبر 712 میں یہی واقعہ ہے. وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نماز انہوں نے پڑھائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی شرح میں علماء نے بہت اس کے جو یہ شرح کیا. یہ کتاب تنویر الحوالق سیوطی صاحب کی شرح موطئ مالک، یہاں پہ صفحہ نمبر 156 میں یہی کہتے ہیں، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، لوگ ابو بکر کے نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا بھائی کہ اللہ اکبر، یعنی رکوع میں چلے جاؤ، اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ. اس کا کام یہ تھا، یہ تو بچے کرتے ہیں اکثر مساجد میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، تو یہ جو عزل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، اور یہ آپ کو پتہ ہے کسی کو امامت سے ہٹانا، نماز کے دوران اس کو پیچھے ہٹا دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی توہین آمیز کام ہے. پوری دنیا میں پتہ لوگوں کو کہ اگر آپ کسی کو نماز کے وقت نماز سے اٹھاتے ہیں اور خود آ کے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی توہین ہے. اور عزل کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بہت ہی سخت سرزنش ہے ابو بکر کے لیے. جی سر، اللہ کو جزائے خیر دیں. کوئی مزید سوال ہے صدیقی صاحب؟ ہاں، اصل میں عرض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں، یہ میں نے اپنے ابتدائی ماسٹرز کے دور میں یونیورسٹی میں جب میں لائبریری میں بیٹھتا تھا تو میں نے تقابل ادیان کے حوالے سے سنی شیعہ یہ مختلف ڈیبیٹس، تحفہ اثنا عشریہ، پھر ان کی جوابی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا وہ میں نے پڑھ لیے. میرا جی اس سر. سوال میں شاید میں واضح نہیں کر سکا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. میرا اس میں بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ جناب ابو بکر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ لشکر اسامہ میں شامل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مدینہ منورہ میں ہونا، مگر اس کے بعد کی بھی صحیح حدیث ہمارے ہاں بلکہ حدیث ملتی نہیں ہے جس میں سوائے لشکر اسامہ کے اوپر جو سرزنش ہے اس کے اوپر کے فوری طور پہ مدینہ منورہ سے نکل جائے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے واضح طور پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سرزنش نہیں ملتی. یہ میرا سوال تھا اس پورے جو میں نے عرض یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دیکھیں کہ لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ، اور لشکر اسامہ کو فوراً نکل جانا چاہیے. اور قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ بھلے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم، کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو فتنہ لگے گا اور ان کو عذاب، دردناک عذاب لگے گا. ٹھیک ہے نا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر نبی کو ہم نے بھیجا کہ اس کی طاعت کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے. یہ تو قرآن و سنت کی واضح ابواب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات ہے کہ اگر کوئی واضح حدیث نہ بھی ملے، دیکھیں اگر ثابت ہو جائے فلان شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی ہے، وہ اس کا فسق ہونا، اس میں کوئی شک ہی نہیں رہتا. اس کے عمل فاسد ہونے میں، اس کے گناہ کار ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے خاص اسی شخص کے لیے مذمت کے لیے حدیث. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ جماعت مخالفین کے ہاں ایک اصول ہے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ وہ صحابہ کی برائیوں کو نقل نہیں کرتے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اگر اس میں کسی صحابی کی مذمت ہو، اس کو نقل ہی نہیں کریں گے بھائی. تو یہ فلٹرنگ کا جو سسٹم ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس زمانے سے جب احادیث نہیں لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جب احادیث سینہ بسینہ نقل ہوتی تھی، اس زمانے سے ان کا تعصب کی وجہ سے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ احادیث، وہ روایت جس میں صحابہ کی برائی ہو، صحابہ کی بدی ہو، اس کو نقل کرنا ہی نہیں ہے جی. صحابہ تو جنتی ہے جی، نقل ہی نہیں. تو اس لیے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کی طعن کرو کہ یہ رافضی ہے. اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کے بدترین تفسیق، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا یہ عابد و زاہد شخص ہو، تفسیر یہ رافضی ہے بھائی، یہ صحابہ میں طعن کرتا ہے، یہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، شتم کرتا ہے. تو جب یہ صورتحال بنی ہے نا، یہ نسل اندر نسل فلٹرنگ کا سسٹم چلا ہے. پھر
اس سسٹم کے بعد کیا ہوا, کتابیں جب لکھی گئی انہوں نے بھی یہی انداز, انہوں نے بھی یہ طریقہ کار رکھا ہے. تو اس طرح بالکل بہت سارے احادیث ضائع ہو گئی ہیں. اگر کوئی حدیث آپ کو نہیں ملتا تو یہ اس میں آپ تعجب نہ کریں, جب محدثین کا, مؤرخین کا, ان کا سیرہ ہی یہی رہا ہے. انہوں نے لکھنا ہی یہی ہے کہ بھئی ہم وہ چیز نقل ہی نہیں کریں گے. تو نقل ہوگا کیسے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے مذمت میں واضح روایات مل جائے. لیکن ہمارے کتب میں اس کے تو, شیعہ کتب میں اس کی تو واضح احادیث ہیں. جی ہاں. شیخ صاحب, اگر آپ مناسب سمجھیے گا تو اس پرٹیکولرلی اس حوالے سے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لشکر اسامہ میں بائی نیم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی کوئی سرزنش آپ کی کتاب میں موجود ہو تو کسی وقت وہ اگر آپ مناسب سمجھیے تو اس تو کو یہ تو ضرور کافی شیئر مشہور کریں. حدیث ہے, لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, اس کو کتاب مواقف جی وہ میں تو ہے, یا اس میں بھی وہ تو ہے نقل کیا. ہمارے اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے. جی, وہ تو موجود ہے. جی ہاں. اچھا, ایک سوال, جی جی ایک سوال اور, ایک سورہ شورا کی جو آیت ہے, اور ایک اور نقطہ عرض کروں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, کہ یہ جو اسامہ ایک 15 سالہ نوجوان ہے, غلام زادہ ہے, اس کی ماں کالی ہے, کالی ماں کی وجہ سے وہ خود بھی بہت ہی ایسا کالا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کی طرح کالا تھا. اسامہ جو تھا خوبصورت لڑکا نہیں تھا, اسامہ اس کے ناک چپٹا تھا, بہت ہی کالا, رات کی طرح کالا تھا. یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بڑا حکمت ہے کہ 15 سالہ نوجوان, اور وہ کوئی جینیس بھی نہیں تھا کہ کوئی ملٹری جینیس ہو. اسلام کی تاریخ میں اسامہ کی کوئی بہادری نہیں ملتی, کوئی فاتح تھا یا بعد میں اس نے فتح کی, کوئی کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی فوجی کارکردگی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کیا بتایا کہ اپنے آخری ایام میں اس نے صحابہ کے مشہور معروف ہستیوں کو, ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, ان لوگوں کو ایک ایسے نوجوان کے کمان کے اندر رکھا, ان کو ایسے ذلیل کیا ہے نا, ایسے ذلیل کیا ہے کہ ان کی لیاقت ہی یہی ہے کہ یہ فوجی یہ خدمت کریں بھائی, اور ان کو کام دور بھیجا, تبوک تک بھیجا, کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. ان کو ایسا دفع کیا مدینے سے دور بھیجا, وہاں پہ نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی جنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جتنے پہلے جنگ ہوئے ہیں نا, یا فوجی ایکسکرشن ہوئے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خود گئے ہیں یا انہوں نے فوج بھیجی, تو وہاں پہ وجہ ہے, وہاں پر وجہ ہے, ایک سبب ہے. وہاں پہ دشمن کی جانب سے خطرہ ہے, یا کوئی وہاں پہ تیاری کر رہا ہے حملے کی, وہاں پہ ایک طاقت دکھانا. یہاں پر تبوک میں آپ جیش اسامہ میں دیکھ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. سب مورخین حیران ہیں بھائی کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کیا اور اتنا تاکید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں, اور ان کو کس کے کمان کے اندر رکھا ہے؟ ایک 15 سالہ نوجوان کے کمان کے اندر, جو نہ فقہ میں, نہ دین میں, نہ علم میں, نہ تفسیر میں, کسی اور نہ ملٹری اکمپلشمنٹس میں, فوجی صلاحیتوں میں اس کی کوئی اکمپلشمنٹ, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کوئی اکمپلشمنٹ ہے, نہ اس کے بعد کوئی اکمپلشمنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی لحاظ سے وہ کوئی جینیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو باطل کر دیا ہے بھائی, کہ ان کی لیاقت یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان ان کا کمانڈر ہے, ادنا سے ادنا مسلمان ان سے افضل و اشرف ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر کے ان کی خلافت کو, اپنی امت کو ایسے پیغام دیا ہے کہ ہر عاقل کے لیے یہ بہت ہی واضح ہے کہ ابو بکر, عمر کی کیا منزلت ہے, عثمان کی کیا منزلت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جی جناب. وہ ایک مولوی صاحب جن سے آپ کیا مناظر ہے وہ منتظر ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 کوشچن اور کر لوں, اگر آپ کو. جی سر, کوشچن کر لیں, مولوی صاحب کو لے لیتے ہیں آپ کے بعد. جی سر بولیں. جی آخری کوشچن صرف ایک کر لیتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت بڑی مستند ہے جس میں خانہ سیدہ پہ حضرت ابو بکر کا دھمکی دینا جو اس میں ہے, جس پہ وہ جو بڑی صحیح روایت ہے, ہاں مصنف ابن ابی شیبہ, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر نے یہ دھمکی لگائی, یہ دھمکی دی خانہ سیدہ پہ سلام اللہ علیہا پہ, تو اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر فوری طور پہ چلے گئے اور آ کے واپس نہ آئے جب تک انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کر لی. ایک روایت. اب یہ روایت ہمارے جتنے بھی ہیں, ایون کے مولانا اسحاق صاحب, وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں. اور صرف مزے کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شیعہ مسلک کے خلاف جو گفتگویں کی, اس میں خانہ سیدہ پہ جب انہوں نے بحث کی, انہوں نے اس روایت کو چھیڑا بھی نہیں.
انہوں نے یہ مانگی کہ کوئی صحیح ترین روایت ہمارے ہاں موجود ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو انہوں نے اس دور میں اس کو چھیڑا بھی نہیں، بالکل نہیں چھیڑا۔ اچھا، اب اس کے بالمقابل ہماری جو مستند کتاب کہی جاتی ہے صحیح بخاری، وہ کہ اس کے اندر یہ ایک روایت جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا کا جناب ابو بکر سے ناراض ہونا اور پھر اپنی وفات تک ان کے ساتھ بالکل کلام نہ کرنا، اور جناب امیر علیہ السلام کا ان کی وفات کے بعد جب لوگوں کی توجہ ان سے مبذول ہو جاتی ہے تو پھر ان کا حضرت ابو بکر سے بیعت کرنا، یعنی 6 ماہ تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب سیدہ حیات رہیں، اس دوران میں جناب علی نے بیعت نہیں کی، مگر 6 ماہ کے بعد بیعت کی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کو بھی درست تصور کیا جاتا ہے اور صحیح مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہی مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس میں ہے کہ فوری طور پہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہی کے دوران جب حضرت عمر نے ان کو یہ دھمکی دی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر چلے جاتے ہیں اور کہا کہ جب تک وہ بیعت نہیں کر لیتے واپس نہیں آتے۔ حدیث وہ بھی درست ہے۔ اگر ہم وہاں مانتے ہیں تو یہ والی حدیث جس میں بخاری کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا جناب سیدہ کے وصال تک بیعت نہ کرنا اور سیدہ کا ناراض ہونا، اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو یہ غلط ٹھہرتی ہے، اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو وہ غلط ٹھہر لیتی ہے۔ اگر دونوں حدیثیں درست ہیں تو ان میں ہم تطبیق کیسے کریں، یہ میرا سوال ہے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو عائشہ کی حدیث ہے نا، جو 6 مہینے والی حدیث ہے، وہ یہ ہے بخاری میں ہے، اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ 6 مہینے سے پہلے بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 4241 اور 4240۔ دفنها زوجها علي علیہ السلام لیلا ولم يؤذن بها ابا بکر وصلى عليها وكان لعلي عليه الصلاة والسلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر۔ ابھی تک جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ تھیں، امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ کس کا قول؟ عائشہ کا قول۔ اور عائشہ بہت ہی واضح ہے کہ وہ اپنے والد کی خلافت کو سب سے بہتر جانتی ہے اور اپنی والد کی خلافت کی تصحیح کے لیے، صحیح ہونے کے لیے سب سے زیادہ وہ کوشش کرے گی۔ اگر اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی تو عائشہ اس طرح واضح الفاظ میں نہ کہتی کہ اس سے پہلے، اور اس طرح، اور سب سے بڑا جو اپوزیشن تھا، جو حزب اختلاف تھا، ابو بکر کے مخالف گروہ تھا، اس کا لیڈر امیر المومنین علیہ السلام تھے، یعنی کوئی اور تو تھا نہیں ابو بکر کو چیلنج کرنے والا، صرف علی علیہ السلام تھے۔ اگر انہوں نے پہلے سے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے تو عائشہ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی کہ وہ کہہ دیتی کہ اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس میں جو مزید جو جملے ہیں دیکھیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بولا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَأْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، ہمارے پاس آ جاؤ اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ آ جائے، کراہیتاً لِمَحْضَرِ عمر، کیونکہ ان کو عمر کی ملاقات سے کراہیت تھی، عمر کی ملاقات ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عمر کو ان کے نظر پڑے۔ فقال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک۔ عائشہ کہتی ہیں کہ عمر نے ابو بکر سے کہا اکیلے ادھر نہیں جانا، اکیلے ادھر نہیں جانا۔ بھائی تعلقات نہایت کشیدہ ہیں، تبھی تو کہہ رہا نا، اگر پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی دوست ہیں، بہت ہی ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہی، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہ عمر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے ادھر نہ جائیں؟ کیوں؟ اور ابو بکر کا جواب دیکھیں، ابو بکر کہتا ہے وَمَا عَصَيْتَهُمْ أَن يَفْعَلُوا بِي، تم کیا سمجھتے ہو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر کو ڈر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ بادشاہ صاحب کو ادھر بلایا، بادشاہ صاحب کو وہ صفایا نہ کرتا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ صاحب کو، خلیفہ صاحب کو وہ کبھی بھائی دوسری دنیا بیچ نہ دیں۔ تو یہ بہت واضح، اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عائشہ کے الفاظ ہیں۔ عائشہ کے الفاظ نہایت واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے پہلے بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن عائشہ ادعا کر رہی ہے ابھی 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی ہے، اور عائشہ جو ہے سنہ 57 میں اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہت عرصے رہی ہے، تو وہ تو بہت کچھ ادعا کر سکتی ہے جو صحیح نہ ہو کہ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال ہم نہیں مانتے۔ بہرحال عائشہ کے اپنے الفاظ میں بھی، عائشہ کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ یہ بیعت بھی تقیہ کی وجہ سے تھا، کیونکہ دیکھیں فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجبوری کے تحت، خود عائشہ کہتی ہے
کہ جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کا بڑا پاور تھا, امیر المومنین علیہ السلام کو بڑا امیج تھا. جب ان کی شہادت ہوئی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی, تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً بیعت کرنی پڑی ہے. عائشہ کے بھی حدیث میں یہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد جو بیعت ہے وہ بھی رضا سے نہیں ہے, وہ بیعت جو ہے اکراہ سے اور مجبوری کے تحت ہے. بہرحال ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو عزت. مطلب جی بات صاحب. یہ میرا اس میں یہ سوال یہ رہا کہ پھر وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کا وہ جو دوسرا حصہ ہے, اس پہ پھر ہم یہ تصور کریں گے کہ گئے تھے مگر وہاں بیعت والا کوئی کام نہیں. بھیا لے کے گئے تھے نا, زبردستی لے کے گئے تھے. ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے, میں دیکھتا ہوں اس میں کیا, یہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں طلحہ زبیر کا تو ہے, طلحہ زبیر کا تو ہے اس میں. ایک منٹ, آپ ذرا پلیز دیکھیے, آپ کے سامنے آ جائے گی اس وقت. ابھی میں لے کے آتا ہوں, ابھی میرے پاس. اور اس کے بعد ایک سوال کی اجازت اور دیں گے, مختصر سا سوال ہوگا. وہ جی قرآن جی, یہ پاک کی ایک کتاب ہے, آیت کے دیکھیں اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت نہیں ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, یہی جو اسلم العدوی کی جو حدیث ہے, جی. زید ابن اسلم اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آتے تھے وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں, وہ کون تھے؟ علی و زبیر, علی علیہ السلام و زبیر تھے, اور بھی لوگ ہوں گے نا, کیونکہ عمر نے کہا ان اجتمع هؤلاء النفر عندك, اگر یہ جماعت آپ کے نزدیک جمع ہو جائے, یہ جماعت آپ کے نزدیک جمع ہو جائے نا. اس میں دوسرے احادیث میں ملتا ہے کہ اور بھی لوگ تھے وہاں پر. یہاں پہ تو صرف زبیر کا ذکر ہے, لیکن یہ ایک جماعت تھی جو وہاں پہ آ کے مشورے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہاں. تو یہ لوگ فانصرفوا راشدین فرعوا رأیکم, تم اپنا مشورہ کرو, یہاں سے چلے جاؤ. ولا ترجعوا, اس ہمارے گھر میں نہ آ جاؤ. فانصرفوا عنها فلم يرجعوا حتى اليها حتى بايعوا ابا بکر. تو یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زہرا نے نہیں بولا ہے. دیکھیں یہ ان لوگوں سے ہے کی بات ہے جن سے زہرا نے بولا کہ تم ادھر نہ آ جاؤ, ہاں ادھر نہ آ جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ کہ یہاں پہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوگا, آگ لے کے آئیں گے یہ لوگ. تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم ادھر نہ آؤ, جب وہ آگ لے کے آئیں گے نا, وہ تو اپنے شوہر سے تو نہیں کہیں گے, وہ غیروں سے کہیں گے جن کا جو یہاں رہتے نہیں ہیں, ان سے بات ہوئی ہے. جی اچھا, طارق صاحب تو ابھی آئے نہیں, ایک سوال کی اور اجازت مل جائے گی. جی وہ پوچھیں, کوئی بات نہیں. یہ سورہ شورا کی وہ جو آخری آیت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا, کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اور اس میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ظاہر ہے اگر ہم کتاب کے معنی قرآن پاک لیں گے تو کس طرح, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت دیں کہ وہ با ایمان نہیں ہے, جبکہ ہماری بہت سے اپنے یونیورسٹی دور میں, میں خود اس کا شاہد ہوں اس لیے کہ میری کچھ اہل حدیث حضرات سے گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے سامنے یہ کہا کہ اس 40 سال تک ان کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان بھی نہیں ہے. ہم چونکہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں, ہمارے نزدیک تو نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی ہی ہوتا ہے, اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک حدیث بھی ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ شورا آیت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو اس سے مراد کیا اس کی یہ مطلب مجملاً طور پر ان کو معلوم تھا کتاب اور ایمان کا, اس کی جو ہمارے مفسرین نے اس کی شرح کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجملاً طور پر قرآن پاک پتا تھا مگر اس کی تفاصیل نہیں پتا تھی, اسی طرح مجملاً طور پر ایمان تھا مگر اس کی تفاصیل نہیں تھی. آپ ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے مجھے گائیڈ کیجیے. یہ آیا, یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہے یہ دنیا سے پہلے کہ ان کی خلقت ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ پیدائش ہوئی ہے, وہ پہلے کافر تھے, جیسے ابن تیمیہ وغیرہ اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے, بت پرست تھے, اپنے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بعد کیونکہ اللہ نے بولا, قرآن میں بولا, وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب والایمان, آپ کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے, ہم نے جبرائیل بھیجا, جبرائیل نے آپ کو بولا کہ ایمان کیا کوئی بھی چیز ہے. تو یہ تو اس طرح کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست ہے, اور نستجیر باللہ مشرک تھے, ان کے والدین بھی مشرک تھے, بعد میں یہ مسلمان ہوئے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث روایات ہیں, دنیا کی خلقت سے پہلے, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا. تو ان کی خلقت بڑی طویل ہے, دنیا سے بہت پرانی ہے اور انبیاء سے بہت پرانی ہے. اور یہ قطعاً یہ جو قرآن کی جو یہ آیت ہے, یہ
دیکھیں اس مرحلے کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے ولادت کے بعد کی دنیا میں بات ہو رہی ہو، کیونکہ یہ ان کے سب آبا مومن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں کتاب نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے پھرتا تھا. جب تک میں نے ہوش سنبھالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح تھا جیسے اونٹ کی بچی اونٹ کا جو بچڑا ہوتا ہے اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، اپنے ماں سے جدا نہیں ہوتا. میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں ہوتا تھا. اور پھر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے تھے تو اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے آثار میں دیکھتا تھا. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ایک فرشتہ ان کے ساتھ لگا رکھا تھا جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت شریعت لوگوں کے لیے نہیں تھا، شریعت جو تھا اس وقت صرف اپنے لیے تھا، تبلیغ کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے وہ مومن تھے. انہوں نے ہمارے پاس تو احادیث بے شمار ہیں کہ ملائکہ کو انہوں نے ایمان سکھایا، یعنی جب جبرائیل وغیرہ خلق ہوئے تو اس کا حدیث بہت زیادہ ہے کہ جبرائیل کو، اسرافیل، میکائیل، حملہ عرش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آیت ہے یہ مشکلات آیات میں سے یہ جو کس مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ قطعاً ان مراحل سے جس نے جبرائیل جب خلق ہوا جبرائیل کو کلمہ پڑھایا، جبرائیل کو توحید سکھایا. ٹھیک ہے نا. ملائکہ کو، حملہ عرش کو توحید سکھایا. تو وہ یقیناً دنیا کی خلقت سے پہلے وہ مومن تھا، اس کو ایمان کا پتہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کب کی خلقت کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم. اور یہاں پہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح جو ہے نا، اس کی روح کیا چیز ہے؟ روح کے مختلف معانی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریف میں، ان کے ذات اقدس میں ایک روح ہے. یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، ایک فرشتہ روح ہے. ٹھیک ہے کہ جو سورہ قدر میں بلیو لیلۃ القدر وما ادراک ما بلیو وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. وہ ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے جی، وہ ایک فرشتہ ہے. ایک روح اور ہے، ایک روح اور ہے جو نبی صلی اللہ، وہ روح انسانی روح نہیں ہے جو ہر انسان کے روح میں نا، ہر انسان کے بدن میں جب تک وہ زندہ روح ہے وہ نہیں ہے. ایک اور روح ہے، اس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں. وہ ایک الگ نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے اقدس میں ہے، ان کے ذات میں، ان کے دل میں، ان کے نفس شریف میں. اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اس روح کا بڑا ذکر ہے. یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، ان کا اپنا نفس شریف میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نور اس طرح نہیں ہے کہ یہ ولادت کے بعد یہ شاید ان کو ملی ہے نا. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خلقت کی ہے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، شاید اس میں ان مراحل کی بات ہو رہی ہو جو سورہ شورا کے آخری آیت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ. طارق صاحب آ گئے. ایک جی سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. اچھا جناب، میں دوستوں کو لے کے ہوں. مجھے تو پتہ نہیں کہ کون عالم تشریف لانا. طارق صاحب کو پتہ ہے، اور کون ہے ابھی طارق صاحب کو لیتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوگا نا.